بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب نجاست حقیقیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ نجاست حقیقیہ کا بیان۔ سوال: نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسرا نجاست خفیفہ۔ تو یہاں پہ موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں۔ سوال: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو ناپاکی کے سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، جو نجاست کے ہلکا ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال: کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں؟ جواب: آدمی کا پیشاب پیخانہ، جانور کا پیخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب، اور آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہاں پہ موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں کہ نجاست غلیظہ یہ ہوتا ہے۔ سوال: نجاست خفیفہ کیا کیا چیز ہے؟ جواب: حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جسے پیخانہ تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پلاؤ کے برابر معاف ہے۔ سوال: نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ جواب: نجاست غلیظہ اگر گاڑھے جسم والی ہے جیسے پیخانہ اور شراب وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اگر تیلی ہو جیسے شراب پیشاب وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھاؤلاؤ کے برابر معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں۔ سوال: نجاست خفیفہ کتنی معاف ہے؟ جواب: 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست حقیقیہ چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کپڑا پہ ہو یا بدن پر، پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ پانی سے 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ کپڑے کو 3 دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو کپڑے پر لگا ہوا ہو یا بدن پر تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا ضروری ہوگا۔ سوال: پانی کے سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہے جیسے سرکے یا تربوز کا پانی، اس کے ساتھ دھونے سے نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے سرکے یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے نجاست حقیقیہ پاک ہو جاتی ہے۔ استنجا کا بیان۔ یہاں سے استنجا کے بیان کو ذکر کر رہے ہیں۔ سوال: استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پیخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھونا ڈالنا چاہیے۔ سوال: پیخانہ کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پیخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پیخانہ کے مقام کو صاف کریں، پھر پانی سے دھوئیں۔ سوال: استنجا کرنا کیسا ہے؟ جواب: اگر پیخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، یعنی دھونا۔ اگر نجاست ادھر ادھر لگی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔ سوال: استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب: مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ سوال: استنجا کس چیزوں سے مکروہ ہے؟ جواب: ہڈی، لید، گوبر، کھانے کی چیزوں، کوئلے، کپڑے اور کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: استنجا کس ہاتھ سے دھونا چاہیے؟ جواب: بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔